اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 38واں لیکچر ہے اور سورہ طارق یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ایک رکوع اور اس کی 17 آیات ہے۔ اس کا ترجمہ و تفسیر ہوگی، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، یہ واو قسم کے لیے ہے۔ السماء پیچھے بھی گزر چکا ہے، والسماء ذات البروج پچھلی صورت میں بھی یہ بار بار وہی الفاظ آئیں گے۔ والسماء اور قسم ہے آسمان کی، پیچھے بھی والسماء گزرا نا، والسماء ذات البروج، تو والسماء قسم ہے آسمان کی۔ والطارق پھر یہ واو قسم کے لیے آ گئی ہے۔ الطارق میں نے آپ کو تھوڑا سا وہ بتایا تھا ایک نشاندہی کے لیے، ایک یاد دہانی کے لیے، کہ جو واو جو قسم والا ہوتا ہے جس حرف پر ہوتا ہے اس کے آخر میں پھر زیر ہوتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں والسماء والطارق، تو یہ دونوں قسم کے۔ فرمایا والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق قسم ہے رات کو آنے والے کی، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والی کیا ہے۔ النجم، آگے اللہ خود ہی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ النجم وہ ستارہ ہے، النجم نجم کہتے ہیں ستارے کو، الثاقب چمکتا ہوا، الثاقب چمکتا ہوا ستارہ، عموماً ستارے رات کو آتے ہیں نا۔ فرمایا قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ فرمایا وہ رات کو آنے والا آپ کو کیا معلوم۔ جب اللہ رب العزت اس طرح بیان کرتے ہیں نا آپ کو کیا معلوم، تو وہ بڑی چیز بتانے کے لیے بار بار بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم، وہ رات کو آنے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ روشن ستارے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ ان کا مطلب کہ بھی ہوتا ہے، ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے کہ ان کا مطلب کہ ہے، لیکن ان کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ جب ان یعنی ان آ رہا ہو اور اس جملے میں لما بھی آ رہا ہو تو پھر یہ نہیں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ لما جو ہے یہ الا کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے لما آ رہا ہے نا، ان کل نفس لما، یہ لما یہ الا کے معنی میں ہوگا، اور یہ جو ان ہے یہ نہیں کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا، ان نہیں، کلو ہر، نفس لما مگر، علیہا اس پر، حافظ نگران ہے۔ نہیں ہے کوئی نفس جس پر، ایسا کوئی نفس نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو، کوئی ایسا نفس نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو۔ فرمایا ان کلو نہیں ہے کوئی نفس، لما کہ نہ ہو، علیہا اس پر، حافظ کوئی نگران، ٹھیک ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ اس پر نگران مقرر نہ ہو۔ فرمایا والسماء والطارق قسم ہے رات کو آنے والے کی، آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والی کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے، اور کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو۔ اس قسم کا مقصد بظاہر یہ ہے، بظاہر کہ جس طرح ستارے آسمان پر ہر جگہ ہوتے ہیں، ستارے آسمان پہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر بندے کو نظر آتے ہیں، اور ہر چیز ستاروں کے سامنے ہوتی ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز اس کے سامنے ہو رہی ہے، اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس ملک میں آسمان ہو اور اس پر ستارے نہ ہو، یعنی ہر جگہ ستارے بھی ہیں اور ہر چیز ستاروں کے سامنے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان کے ہر قول ہر فعل کی نگرانی خود بھی کر رہا ہے، اور اس نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر مقصد یہ ہے، اور اس کی اور بھی تفسیریں آپ کو ملیں گی، لیکن میں آپ کو ایک تفسیر بیان کرتا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح بظاہر اس کا مقصد یہ ہے اس قسم کا، کہ جس طرح آسمان میں ہر جگہ ستارے ہوتے ہیں اور ہر چیز ستاروں کے سامنے ہوتی ہے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز ستاروں کے سامنے ہے، اسی طرح اس ایک ہر انسان کی نگرانی خود اللہ بھی کر رہا ہے، اور اس نے اس پر فرشتے بھی مقرر کیے ہیں۔ وہ فرشتے کون سے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو آپ پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، 2 فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر تو اس وقت 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب عصر کے وقت امام کہتا ہے اللہ اکبر نماز کے لیے، اس وقت 2 فرشتے جاتے ہیں، اور شام کے لیے الگ 2 فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس سے یہ فرشتے مراد ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی جو ہے میں بھی نگرانی کر رہا ہوں اور میرے فرشتے جو میں نے مقرر کیے ہیں وہ بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب انسان کا اللہ بھی نگرانی کر رہا ہے اور یہ فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ یعنی آخرت کی تیاری کرے۔ جب اتنا نگرانی کا سیٹ اپ اللہ نے مقرر کیا تو یہ ویسے تو نہیں کیا کہ بس انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا جب اللہ رب العزت نے پورا نظام مقرر کیا ہے کہ خود بھی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر صرف کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ چلو میں آپ کو بتا دوں میں نے دوبارہ آپ کو پیدا کر دیا ہے، کھڑا بھی کیا جائے گا اور اس کھڑے کرنے کے بعد اس سے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ تو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو جو ہے قیامت کا انکار بھی نہ کر۔ اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے، قیامت کو ثابت کرنا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو ثابت کرنا اس پوری صورت کا موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ اللہ بھی نگرانی کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ جب یہ نگرانی ہو رہی ہے تو یہ کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے کہ ایک دن آئے گا تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم سے سوال و جواب ہوگا، تو اس دن کی تیاری کرو۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ جب میں مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون کھڑا کرے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، ینظر نظر سے میں نے آپ کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، چاہیے کہ انسان دیکھے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو یہ بات یہ چاہیے کہ وہ سوچے دیکھے۔ مما، یہ من ما ہے اصل میں، اچھا جس طرح عما یتساءلون میں عن ما تھا نا، تو یہ اسی طرح من ما، تو یہ ملایا گیا ہے، تو مما خلق پیدا کرنا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، مما کس چیز سے خلقہ اس کو پیدا کیا گیا۔ انسان اپنی اصلیت جب بھول جاتا ہے نا، جوانی میں ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، انسان کہتا ہے کہ مجھے کس طرح پیدا کیا جائے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں تو ذرا اپنی اصلیت سوچنا۔ اس وقت تیرے پاس مال و دولت ہے، تو مال کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، طاقت کے بلبوتے پر تو کہتا ہے کہ مجھے پھر کون زندہ کرے گا؟ فرمایا تو ذرا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو ذرا سوچ دیکھ تجھے کس چیز سے پیدا کیا، اور اگر تو نہیں بتاتا تو ہم ذرا بتاتے ہیں، اگر تجھے شرم آتی ہے ہم ذرا بتاتے ہیں۔ خُلِقَ پیدا کیا گیا، مِن مَاءٍ ایسے پانی سے ماء کسے کہتے ہیں؟ پانی کو، دافق جو اچھلنے والا پانی ہے۔ کس پانی سے پیدا کیا؟ اچھلنے والے پانی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم انسان تمہیں تیری اصلیت بتاتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ ہو اور تیرے سامنے رکھ دیا جائے اور کسی کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس پر سوچو کہ اس قطرے سے آنکھیں بھی بنیں گی، اس قطرے سے کان بھی بنے گا، ناک بھی بنے گی اور دماغ بھی بنے گا، ہاتھ بھی بنیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک پانی کے قطرے سے اتنی چیزیں بنے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے تو یہ پانی کے قطرے سے بنایا، حقیر پانی کے قطرے کہ جو تیرے جسم پر لگے تو جسم کو دھوئے، کپڑے کو لگے کپڑے کو دھوئے، تو یہ میں نے اس حقیر پانی سے، تیری اصلیت یہ ہے۔ اور یخرجو نکلتا ہے، من بین الصلب، بین کہتے ہیں درمیان کو، صلب کہتے ہیں پیٹھ کو، صلب کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ کو۔ والترائب، ترائب تریبہ کی جمع ہے، مطلب ہے کہ چھاتی، ترائب کسے کہتے ہیں؟ چھاتی کو۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ انسان کو ہم نے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے اور یہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے۔ یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے یہ پانی نکلتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مرد کا جو پانی نکلتا ہے یہ پیٹھ کی طرف سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرف، اور عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چھاتی سے نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ماں کو بہت زیادہ، بچہ جو ہے یا بچی ہو، یہ ماں کو بہت زیادہ بنسبت والد کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل سینے کے قریب
یہ پانی ہوتا ہے، تو ماں کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے یہ بچہ اپنا. تو فرمایا، اور ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کنایا ہے، یہ لفظ کنایا ہے، مطلب اس سے یہ ہے کہ پورے جسم سے، دیکھیں پورے جسم میں خون ہوتا ہے نا، اس خون سے یہ بنتا ہے، تو یہ کنایا لیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ قطرہ پورے جسم سے بنتا ہے، پورے جسم کے وہ بندہ کھاتا ہے، پھر اسے خون بنتا ہے، پھر جاگے. فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پشت سے اور پیٹھ سے. اور فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ انسان علی رجعہ لوٹایا جائے گا، انہ بے شک اس کو علی رجعہ، رجع کہتے ہیں لوٹانے کو، ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں، تو رجع کہتے ہیں لوٹانے کو. انہ بے شک اس انسان کو علی رجعہ لوٹانے پر، وہ اللہ لقادر کیا ہے؟ قادر ہے. وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، اس انسان کو اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یہ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ دوبارہ لوٹانا کس طرح ہوگا، ذرا سوچو، عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک قطرے سے کس طرح پیدا انسان ہوا، ذرا اس پر پہلے سوچو، ذرا اس پر سوچو کہ قطرے سے کس طرح پیدا ہوا، پھر بعد میں سوچیں چلو ایک انسان بن گیا ہے، اب اس کی ریپیئرنگ ہی ہونی ہے، دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا بس. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ پانی سے کس طرح بن گیا، اس کی آنکھیں کس طرح بنی، اس کے کان ناک کس طرح بنے. فرمایا جو اللہ ایک پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے تو وہ دوبارہ لوٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. اور فرمایا یہ کس دن ہوگا؟ یوما، جس دن تبلا، جانچ پڑتال ہوگی، السرائر، سرائر سریرہ کی جمع ہے، راز، سرائر کسے کہتے ہیں؟ رازوں کو. جس دن ظاہر ہوں گے، جس دن جانچ پڑتال ہوگی، کس کی؟ رازوں کی، جو چھپی باتیں تھی اور جو بھی کام تھا، جس کے پیچھے جو بھی نیتیں تھی، بظاہر اچھا کام تھا، اس پہ نیچے مقاصد اس کے کیا تھے، جتنی چھپی باتیں تھی، دل میں چھپائی باتیں تھیں، عوام کے سامنے نہیں تھی، یا جس طرح بھی ہاں اگر وہ بات ظاہر بھی ہو تو اس ظاہر بات کے پیچھے کتنی جو ہے کون کون سی نیتیں تھی، اس کے پیچھے اچھی نیت تھی، بری نیتیں، ہر چیز اس دن. یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا نا، تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن رازوں کو اس کی جانچ پڑتال ہوگی، رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تمام تر رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، تمام تر رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، ہر بات کی جانچ پڑتال ہوگی. فما لہو من قوت، فما نہیں ہوگا، لہو اس انسان کے لیے، من قوت کوئی قوت، اس دن انسان کے لیے کوئی قوت نہیں ہوگی کہ خود اپنی قوت استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لے، ولا ناصر، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا. ناصر مدد کرنے والا، نہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ خود وہ اپنی طاقت سے اپنے آپ کو چھڑا سکے گا، نہ کوئی اس کا ایسا حمایتی ہوگا. آج تو انسان بچ جاتا ہے نا، خود یا اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، اور اگر نہیں بچتا تو پھر اپنے جو بڑے ہیں کسی کی سفارش لے کے آتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ اس کی اپنی طاقت کام آئے گی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، دوست ہوگا. فرمایا فما لہو من قوت، کوئی اس کے لیے، اس انسان کے لیے کوئی قوت نہیں ہوگی اس دن، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا اس کے لیے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، رجع کہتے ہیں بارش کو، ٹھیک ہے، رجع کہتے ہیں بارش کو. والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع جو بارش والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو کس والا ہے؟ بارش والا ہے. والارض، قسم ہے زمین کی، ذات صدع، صدع پھٹ جانے والا، صدع کہتے ہیں پھٹ جانے والی، قسم ہے زمین کی جو، وہ زمین جو پھٹتی ہے. مطلب یہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے اور اس سے کومپل نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے. تو قسم ہے اس آسمان کی جو بارش والا ہے اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، جو پھٹتی ہے. انہ لقول فصل، یہ قسم اٹھائی، آگے جواب قسم آ گیا. انہ بے شک، یہ قرآن، لقول بات ہے، فصل فیصلہ کن، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان. قسم اٹھائی تھی نا، آسمان کی قسم جو بارشوں والا ہے، بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو
پھٹتی ہے اور اس سے کمپل نکلتی ہے۔ تو فرمایا آگے جواب قسم کہ یہ چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، یہ حق کو حق کر دیتا ہے اور باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جس طرح اور اس بات کے ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح آسمان بارش برساتا ہے اور جو زمین قابل ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، تو وہ سبزہ نکال دیتی ہے، جو منجر ہوتی ہے وہ تو نہیں نکالتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ آسمان سے آیا، وہی آئی، اور جو لوگ اس کے قابل ہیں انہوں نے اس سے ہدایت حاصل کی اور بڑے باسعادت ہو گئے، بڑا نفع اس سے اٹھایا۔ تو اس کی مثال بھی بارش کی طرح ہے کہ جو بارش آتی ہے وہ زرخیز زمین ہوتی ہے، قابل کاشت ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ بارش اس کو فائدہ دے دیا اس زمین کو، اور وہ زمین جو ہے سبزہ اگاتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ہے، آسمان سے آیا، بارش کی طرح ہے، اور یہ وہی ہے، اور یہ بھی جو لوگ قابل ہوتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دیتی ہے اور ان کو باصلاحیت بناتی ہے، جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان کو سعادت کے درجوں تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا انہو بے شک یہ قرآن لقول البتہ بات ہے، فصل فیصلہ کرنے والی، وما ہوا اور نہیں ہے یہ قرآن بالہزل ہنسی مذاق، بالہزل ہنسی مذاق، یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ انہم آگے جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا، یہ ساری باتیں، تو وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، پر پھر یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ آپ کے خلاف تدبیریں کرتے تھے، کوئی غلط تدبیر تاکہ ان کی بات صحیح نہ ہو، اور ان کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ وہ تھا نا ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور جو حج کے موسم میں سارے لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے، تو ابو لہب اور ابو جہل نے اپنی اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ ابو جہل کی ایک دن ڈیوٹی تھی اور دوسرے دن ابو لہب کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حج کے لیے لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سب کو دعوت دیتے تھے، توحید کی اور قیامت کی، رسالت کی سب باتیں بتاتے تھے۔ جب بتا کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو یہ ابو لہب اٹھتا تھا، کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ اس کے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس نے جو بات کی میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں، یہ وہ سارے بات پر وہ پانی پھرا دیتا تھا۔ اسی طرح ابو جہل کی اگلے دن ڈیوٹی ہوتی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے تھے، جس ٹائم وقت بیٹھتے تھے یہ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو یہ اٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ہمارے اس قبیلے کا ہے اور اس طرح اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر اس سے ہوگی ہے بات ہوگی ہے تو وہ غلط ہے ساری ہے، تو وہ سارے تو یہ ہر قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، زبان کا پروپیگنڈا، اور پھر آخر میں انہوں نے ہتھیار اور ظلم بھی کیے۔ فرمایا انہم بے شک یہ لوگ یکیدون تدبیر کرتے ہیں، چال کھیلتے ہیں، کیدن بڑی چال، یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، چال کرتے ہیں، بڑی چال، یکیدون کیدا، یہ آپ کے خلاف کیا کرتے ہیں، یہ چال کھیلتے ہیں آپ کے خلاف بڑی چال، وَأَكِيدُ اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، کیدن بڑی تدبیر، یہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، چال کھیل رہے ہیں، ہر قسم کی چال، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَأَكِيدُ کیدا، میں بھی ان کے لیے بڑی تدبیر کر رہا ہوں، آخرت میں بھی میں نے بڑی تدبیر تیار رکھی ہے اور دنیا میں بھی میں ان کے لیے تدبیر کر رہا ہوں۔ تو یہ ہر اس انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، ہر وہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچائے گا، دین کی تبلیغ کرے گا اور اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا، تو یہ قرآن کی آیات اور یہ اللہ کی بات ہے کہ تم میرے دین کو پہنچاؤ، یہ لوگ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے لیکن میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ لوگ چال کھیلتے ہیں آپ کے خلاف بڑی چال، وَأَكِيدُ کیدا اور میں آپ کے لیے تدبیر میں نے بھی ان کے لیے سوچ لی ہے بڑی تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ مہل مہلت دے آپ، فَمَهِّل پس آپ مہلت دیں الکافرین ان کافروں کو، امہلہم پھر کہا ہے پھر مہلت دیں، رویدہ تھوڑی سی، رویدہ تھوڑی سی، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں اور پھر ان کو آگے پتہ چل جائے گا۔ پھر بدر میں پتہ چلا، پھر فتح مکہ میں بھاگے دوڑے، ان کو پتہ چل گیا۔ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ پس مہلت دیں کافروں کو، امہلہم ان کو مہلت دیں، رویدن تھوڑی سی،
تھوڑا سا وقت ہے، کیونکہ ابتدائی صورتیں ہیں نا مکہ کی، بڑا ظلم کرتے تھے، فرمایا ان کو تھوڑی سی مہلت دو، ان کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ صورت ہماری ختم ہوئی، اس کا ترجمہ پھر سن لیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والی کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کلو، اس سے تمام ستارے بھی مراد لیے، یہ جنس مراد لیے، تمام ستارے بھی۔ اور ایک عالم نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے، ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد چاند ہے جو سب سے روشن ہے۔ فرمایا ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے نگران مقرر نہیں کیا۔ پہلا نگران تو اللہ ہے اور اس کے بعد فرشتے نگران ہم نے مقرر کیے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پر چاہیے انسان کہ وہ دیکھے، مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ خلق من ماء دافق، اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور پیٹھ کی طرف سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، بے شک۔ یوم تبلی السرائر، یہ کس دن ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی تمام رازوں کی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر اس دن کسی کی کوئی قوت نہیں ہوگی اور نہ اس کسی کا کوئی مددگار ہوگا اس دن۔ والسماء ذات الرج، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی جو بیچ نکلتا ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول فیصل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان، یعنی باطل کو ختم کرتا ہے اور حق بتاتا ہے لوگوں کو۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں۔ واقید قیدا، اور میں بھی آپ کے لیے میں بھی ان کے لیے تدبیر کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس مہلت دیں کافروں کو مہلت تھوڑی سی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو